السلام علیکم ویورز. آج میں پاک اسٹڈیز کے LLB پارٹ 2 کے نوٹس شیئر کرنے والی ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوب خان ایرا. اور یہ کافی دفعہ پیپرز میں آ چکا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اس طرح بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایوب خان ماشاء اللہ اس طرح پوچھ لیا جاتا ہے. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر انٹروڈکشن. تو انٹروڈکشن یہ ہے کہ جو ایوب خان تھا وہ پاکستان کا دوسرا آرمی چیف تھا اور پہلا مسلم آرمی چیف تھا. اور اس نے اس ٹائم 1958 میں ماشاء اللہ امپوز کیا کیونکہ اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بن پا رہے تھے اور کچھ ڈفرینسز تھے. ایوب ماشاء اللہ تو اس میں ہم سیم ڈسکس کریں گے کہ اس نے اچھے کانسنسس ڈیولپ نہیں کر پا رہے تھے, کچھ ڈفرینسز تھے, اس لیے اس نے ایوب خان نے ماشاء اللہ امپوز کر دیا تھا 1958 میں. ایوب خان کیبنٹ پھر اس نے کیبنٹ تشکیل دی, جس میں اس نے مرزا قادر, ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے منسٹرز کو شامل کیا. میں نے دوسرے منسٹرز کا نام اس لیے اس میں ایڈ نہیں کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن نہ ہو جائے. ریموول آف مرزا, اس نے مارشل لا امپوز کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے اندر مرزا جو اس وقت کا حکمران تھا, پریزیڈنٹ تھا, اس کو ریموو کر دیا اور وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان شارٹ بن گیا. میجر اسٹیپس بائی ایوب خان. ایوب خان نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو میجر اسٹیپس لیے وہ یہ آگے ہیں. لا اینڈ آرڈر, اس نے اس ٹائم پاکستان کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ٹھیک کیا. اس میں یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس کا نظام قائم کیا کیونکہ اس کے وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. نیکسٹ اس نے کام کیا وہ پرائزز کنٹرول. اس نے اس ٹائم ایوب خان نے پاکستان میں اشیاء کی قیمتیں جو تھی وہ کنٹرول کی. پھر اس نے جو ٹیکس کلیکشن, اس نے جو اس ٹائم پہ عوام کو کہ بھائی اب ہمارا جو کام ہے, میرا کام ہے وہ آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور آپ کا رائٹس اینڈ پریویلیجز فراہم کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے ہمیں سرو کریں. نیو کیپٹل, جو اس وقت ایوب خان نے جو سب سے میجر کام کیا تھا وہ اسلام آباد کو کیپٹل کے طور پہ اس نے اس کا نام رکھا, یعنی کہ اسلام آباد کو اس نے کیپٹل کے طور پر چن لیا پاکستان کے. لینڈ ریفارمس, جو سب سے برا اس نے اسٹیپ لیا وہ لینڈ ریفارم. مطلب یہ ایک لحاظ سے بہتر بھی ثابت ہوا, لیکن زیادہ تر یہ جو لینڈ لارڈس ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا, ان کے حقوق ڈپرائیو ہو گئے. وہ اس طرح کے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے دوسرے ممالک سے, ان کو اس نے دوسرے جو لینڈ لارڈس تھے پاکستان کو ان کی پراپرٹیز لے کے تو ہجرت والے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان کو دے دی, جس سے جو لینڈ لارڈس تھے پاکستان کے زمیندار تھے ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. نیکسٹ نے کام کیا بیسک ڈیموکریسی. اس نے ایک منسٹرز کا گروپ بنایا کیونکہ اس کو ایوب خان کو اس وقت لگتا تھا کہ پورے پاکستان سے ووٹ لینا کافی زیادہ مشکل ہے. تو اس نے ایک گروپ بنایا منسٹرز کا, ٹھیک ہے, کونسلرز کا, جسے اس نے BD ممبرز کے نام دیا. اور یہ ممبر پاکستان کے دوسرے جو صوبے وغیرہ ان سے ووٹ کٹا کرتے تھے اور پھر بعد میں اس پریزیڈنٹ کو ووٹ دیا کرتے تھے. انڈو پاک وار, جو موسٹ اس میں امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا انڈو پاک وار تھی, اور یہ جو ایوب خان کے دور میں, اور یہ وار ہوئی تھی چوٹا کے مقام پر, اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں تھی اور پاکستان ون ہو گیا تھا اس میں کانسٹیٹیوشن آف 1962. اس نے سب سے اہم کام جو کیا تھا, اسٹیپ جو اٹھایا تھا وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن اس نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے جو اہم فیچرس تھے وہ یہ ہیں کہ وہ پریزیڈینشیل تھا اور اس میں بیسک رائٹس لبرٹیز دی گئی تھی لوگوں کو, اور اس نے انڈیپینڈنس ختم کر دی تھی صوبوں کی, اور ڈکلائن آف ایوب خان. پھر یقین آگے ہم یہ ابھی کرنے والے ہیں کہ ایوب خان کا ڈکلائن کیوں آیا تھا, اس کا زوال کیوں آیا تھا. وہ اس لیے اس کے یہ کازز تھے کہ وہ اس نے ساری پاورز جو تھی ہولڈ کر لی تھی, اور پروونشل آٹونومی یعنی صوبوں کی جو خود مختاری تھی وہ ابالش کر دی تھی, ختم کر دی تھی, اور انارکی پھیلا دی تھی, اور یہ فلیکسیبل نہیں تھی اس کی گورنمنٹ. اور نیکسٹ کنکلوژن ہے. کنکلوژن میں آپ نے وہی سیکھنا ہے جو ہم نے پورے کویشچن میں ہم نے ڈسکس کیا, اس کو شارٹ طریقے سے کر کے لکھ دینا ہے.